الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارا دورہ تحقیق المسائل 2017 کا آج پہلا سبق ہے۔ میں نے آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں 7:30 کا معنی 7:30 ہی ہے۔ جتنے اسباق ہوں گے اس میں وقت کی پابندی آپ بھی فرمائیں اور وقت کی پابندی اساتذہ بھی فرمائیں۔ اس میں آپ کو بھی آسانی رہے گی، ہمیں بھی آسانی رہے گی، اور تھوڑے وقت میں کام انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا۔ میں اکثر احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کی جو عمر ہے اوسطاً وہ حدیث پاک میں ہے اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال، 60 سے لے کر 70 سال۔ اور اس امت کا جو میدان عمل ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے۔ تو جب تھوڑی عمر میں بہت زیادہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے اوقات کی نظم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو نہیں پاتا۔ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، وقت کی پابندی کریں، اس کی کوشش کریں، اپنا مزاج بنائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کو اترتا ہوا آپ خود محسوس فرمائیں گے۔ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، لیکن یہ شرط ہے کوشش ہم کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو وقت کی پابندی کو مزاج بنائیں۔ میں انشاءاللہ اس وقت کی پابندی پر آپ کو واقعات سناؤں گا۔ واقعات مؤیدات ہوتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے۔ دلیل الگ چیز ہوتی ہے، مؤید الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم، سنت، اجماع اور قیاس شرعی، یہ 4 دلائل ہیں۔ باقی جو ہم واقعات پیش کرتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے، مؤید ہوتے ہیں۔ یہ مؤید اور دلیل میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات ہم ایک واقعہ کے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس واقعہ کا ذوف سامنے آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ کمزور ہے کیونکہ واقعہ پر اعتراض ہو گیا۔ تو مؤید اور چیز ہوتی ہے، دلیل اور چیز ہوتی ہے۔ یہ فرق ہمیشہ آپ ذہن نشین رکھیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ 12 دن کے دورے میں زیادہ سے زیادہ اسباق پڑھائے جا سکیں۔ اس کے لیے میں نے صبح عرض کیا تھا کہ ہر مسئلے پر فائل موجود ہے، اور جو فائل شام لگ جائے فلاں سبق ہے صبح فائل لے لیں اور ذرا فائل لے کر اس کا تھوڑا سا مطالعہ فرما لیں۔ اس فائل میں ساری باتیں اور سارے دلائل تھوڑے وقت میں نہیں بتائے جا سکتے۔ خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا، بیان کرنے کی ترتیب سمجھ آئے گی، سمجھانے کا سلیقہ آپ کو آ جائے گا۔ باقی آپ مطالعہ فرما کے مزید دلائل بھی جمع فرما سکتے ہیں۔ پورے دین کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، عقائد اور مسائل۔ آگے پھر عقائد کی کئی قسمیں ہیں، اس وقت ہماری اس پر بحث نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے القواعد فی العقائد، یہ مقالہ ہے چھوٹا سا میرا، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو عقائد کی قسمیں بھی آئیں گی۔ پھر آگے مسائل، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض حضرات کی تعبیرات اس سے الگ ہوتی ہیں۔ بعض آپ کہیں گے دین 3 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات۔ وہ کہیں گے جی 3 ہیں، عقائد، مسائل اور اخلاق۔
بعض کہیں گے نہیں دین 4 چیزیں ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق اور معاملات۔ بعض کہیں گے نہیں 5 چیزیں ہیں، وہ ایک اور تعبیر لائیں گے، عقائد، مسائل، اخلاق، معاملات اور معاشرت۔ اب سننے والا بندہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے 4 قول ہیں اور چاروں میں تضاد ہے، حالانکہ تضاد نہیں ہے، کھول دیں تو 5 بن جائیں گے، سمیٹ دیں تو 2 بن جائیں گے۔ اب عقائد ہے، عقائد کو تقسیم کریں گے تو اس کی قسمیں بن جائیں گی، تو پھر کہیں گے جی اب 3 قسمیں یہ بھی آپ بنا لیں۔ تو اس لیے علماء کی زبان میں سے کہتے ہیں کہ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ بس سمیٹ لیں تو 2 ہیں، پھیلا دیں تو 5 ہیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بس اوقات یہ وضاحت نہ کریں تو پھر طلباء کی چٹ آتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں 2 ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں 5 ہیں، تو آپ ٹھیک ہے، حضرت تھانوی ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت کر دیں پھر اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا، جب اشکال پیدا نہ ہو پھر چٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت ساری باتیں اگر آپ دوران سبق سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں گے تو آپ کو چٹیں لکھ کر باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے صبح فجر کے بعد عرض کیا تھا کہ آپ مختلف عنوانات پہ چٹیں لکھیں، ہم ان چٹوں کا جواب دیں گے، لیکن کچھ دنوں بعد شروع کریں۔ ہو سکتا ہے جو چٹ آپ نے لکھنی ہے اس کا جواب بیان کے اندر آ جائے، اس کا جواب سبق کے اندر آ جائے، اس کا جواب یہاں رہنے کے بعد کسی پالیسی کے اندر آ جائے۔ پھر ایک پاکستان کا معروف ادارہ ہے اور اس کے محتمم صاحب معروف ہیں، تو انہوں نے وہ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، 2 روز قیام فرمایا، پھر وہ چلے گئے۔ 2 دن کے بعد پھر مجھے فون کیا کہ میں پھر آنا چاہتا ہوں، وہ پھر آئے۔ جب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا پہلے تو میں 2 دن آیا تھا کہ اس فن پہ سبق بھی پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھایا، اور اس میں نے یہ محسوس کیا کہ مدارس کے ذی استعداد طلباء کم ہیں اور کم استعداد والے زیادہ ہیں، لیکن آپ کا کمال یہ ہے کم استعداد والے طلباء کو آپ تیار کر کے میدان میں لاتے ہو۔ ذی استعداد جاتے ہیں اور استعداد ختم ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ آپ دیہات کے اندر ہیں تو تھوڑی استعداد والے بھی ہیں تو آپ ان کو تیار کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے سبق بھی پڑھایا ہے، طلباء میں ذوق بھی بہت اچھا ہے، اور ایک میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بارے میں 2 باتیں مجھ تک پہنچی تھیں، تو میں چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اس کے بعد بات کروں۔ اس میں ایک بات تو یہاں 2 دن کے قیام کے بعد ختم ہو گئی، میں نے اس لیے آپ سے بات نہیں کی کہ پہلے 2 دن یہاں ٹھہروں اور قریب سے دیکھوں، جو میں نے سنا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ سے بات کروں، اور اگر وہ غلط ہے تو میں آپ سے بات ہی نہ کروں۔ تو اس پر مجھے شرح صدر ہو گیا کہ وہ بات یہاں نہیں ہے جو میں نے سنی تھی، اس لیے میں اس پر آپ سے بات نہیں کرتا۔ وہ بات کیا تھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ رہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بتایا گیا تھا کہ مولانا صاحب حیات ممات سمے موتا کے علاوہ نہ اس کو کوئی چیز آتی ہے نہ کچھ یہاں پر ہوتا ہے، بس ایک ہی بات پوری دنیا میں کہتا ہے۔ وہ میں نے 2 دن یہاں رہنے کے بعد سوچا کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ تو کھلا ہے اس کے اوپر الزام ہے، یہاں تو پورے دین کی بات ہو رہی ہے، سارے عقائد سمجھائے جا رہے ہیں۔ وہ چونکہ میرا مسئلہ حل ہو گیا اس لیے میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات بس میں میڈیا کے حوالے آپ سے کرنا چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا چینل بنائیں، تو شاید میں نے محسوس کیا کہ آپ ڈرتے ہیں چینل بناؤں گا تو فتوے لگیں گے تو اس کا جواب مشکل ہوگا، وہ میں سنبھال لوں گا، تم چینل بناؤ۔ میں نے کہا حضرت چونکہ ہم نے بات ارشاد فرما دی ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ چینل کے وسائل ہیں، اگر وسائل آپ مہیا فرمائیں تو میں شروع کر دیتا ہوں، وسائل نہ تو میرے لیے مہیا کرنا چلانا مشکل ہے، بس یہ عذر ہے۔ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس پر میں آپ کو تسلی دوں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ شروع کریں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ وسائل کا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات یہ ایک مثال کیوں دی ہے، صرف اس لیے کہ آپ حضرات سوالات میں جلدی نہ کریں، چٹوں میں جلدی نہ کریں، کچھ دن ہمارے پاس آپ قیام فرما ہوں، پڑھیں، پالیسی دیکھیں، پھر جو کچھ آپ نے سنا سارا ذہن میں رکھیں، پھر کوئی بات سمجھ نہ ہو تو پرچی لکھیں، آپ کو حق حاصل ہے، ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور سب کے سامنے دیں گے تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کو دفع دخل مقدر سمجھیں، دفع دخل مقدر سمجھتے ہیں نا، درمیان میں
گفتگو کے دوران کوئی سوال پیدا ہو، سوال نقل کیے بغیر جواب دو، اس کو دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ لیکن میں نے دخل مقدر کو بھی کھول دیا ہے، پھر اس کو دفع بھی کر دیا۔ اب دفع دخل مقدر ہے ہی نہیں، سوال کر کے میں نے جواب دے دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں توحید بنیادی عقیدہ کیوں ہے؟ اب عقائد میں تو بنیادی عقائد ہوتے ہیں توحید، رسالت اور قیامت۔ میں کہہ رہا ہوں عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ رسالت ہے وہ توحید کے لیے ہے۔ پیغمبر صرف اپنی نبوت منوانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ پیغمبر اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو رسالت پر تو ایمان لاتے ہیں کہ رسالت توحید تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے ہم رسالت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ رسول ہوتا ہے، اس کے بغیر اللہ کی بات بندہ نہ سن سکتا نہ سمجھ سکتا۔ اور عقیدہ قیامت، اس کا تعلق تو جزا اور سزا کے ساتھ ہے۔ توحید مانیں گے تو ثواب، نہیں مانیں گے تو عذاب۔ تو بنیاد تو توحید ہوئی نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، قرآن کریم پر بھی عمل کریں، احادیث مبارکہ پر بھی عمل کریں، لیکن پہلے قرآن کریم کو پڑھیں پھر حدیث مبارک کو پڑھیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھیں، حدیث پاک کو سمجھیں۔ نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کریں، حدیث پاک پر عمل کریں۔ تو ترتیب ہے نا، پہلا مرحلہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا، دوسرا مرحلہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا، تیسرا مرحلہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ اب پہلا مرحلہ پڑھنے کا ہے، تو قرآن کو پڑھیں گے کیسے؟ اللہ سے تو پڑھ نہیں سکتے، نبی سے نہیں پڑھ سکتے، نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، تو قرآن پڑھیں گے کیسے؟ اب جس سے بھی قرآن پڑھیں گے اس پر اعتماد کریں گے نا، اس اعتماد کا نام تقلید ہے۔ آپ اعتماد چھوڑ دو، تقلید ختم کر دو، تو قرآن بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، طحاوی شریف کی ہے، مسند امام اعظم کی ہے، موطا امام محمد کی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ ان میں سے کسی مصنف کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا جی استاد جی نے بتایا، استاد جی نے خود نہیں دیکھا۔ کہا جی ان کے استاد جی نے بتایا، ان نے خود نہیں دیکھا۔ تو یہ سارا اعتماد ہی ہو رہا ہے نا، یہ ساری تقلید ہی ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ تقلید اعتماد چھوڑ دو گے تو حدیث پاک بھی نہیں ملے گی۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا، حدیث پاک کا پڑھنا جو پہلا مرحلہ ہے، یہ بغیر تقلید کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا، حدیث پاک کو سمجھنا، اس کے لیے بھی تقلید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلا مرحلہ سمجھنا۔ میں خیبر پختونخوا ضلع ہری پور ایک مدرسے کے قریب سے گزرا تو تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ میری عادت ہے میں کسی بھی علاقے میں جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے کسی مدرسے کے قریب سے گزریں اور وقت ہو تو مدرسے والوں کے پاس جاتا ہوں، خواہ وہ مدرسے والے میرے جانے پر خوش ہوں، خواہ میرے جانے پر ناراض ہوں، میں جاتا ضرور ہوں۔ اس کی وجہ کہ مدارس ہمارے گھر ہیں، گھر والے خوش نہ ہوں بندہ پھر بھی گھر جاتا ہے، خوش ہوں پھر بھی جاتے ہیں۔ جب یہ اپنا ذہن بنا لیں گے تو آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اہل حق کے کسی ادارے، کسی جماعت، کسی فرد کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ان کی ہم سے ہو تو ان سے پوچھو، ہم لڑے تو ہم سے پوچھو۔ یہ آپ سوال اور جواب ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کے سارے شکوک و شبہات ہماری طرف سے صاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں جی فلاں نے آپ کے بارے میں کہا، کیوں کہا؟ میں نے کہا جواب تو ان سے لو نا، کیوں کہا؟ جب ان کے بارے میں کہوں گا تو پھر مجھے آپ پوچھیں آپ نے کیوں کہا؟ تو جو سوال ان سے آپ مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ میں کسی جماعت، کسی ادارے، اہل حق کے کسی فرد کے خلاف بات کروں تو آپ کا حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ بات آپ نے کیوں کی ہے۔ میں کہتا ہی نہیں ہوں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ آپ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو۔ تو جو سوال ان سے کرنا چاہیے وہ سوال آپ ہم سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہم سے آپ نہیں پوچھیں۔ تو میں وہاں رکا، میں نے ویسے مزاحاً قاری صاحب سے عرض کی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے طلباء کو مناظرہ سکھاؤں۔ وہ بچے حفظ کے تھے، مجھے کہنے لگے تو حفظ کے بچے ہیں، یہ کیسے مناظرہ سیکھیں گے؟ میں نے کہا میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب یہ نہیں جو آپ نے دیا، میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں ان کو سکھاؤں یا نہ سکھاؤں۔ آپ مجھے فرما دو سکھاؤ یا فرماؤ نہ سکھاؤ۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ان بچوں کو مناظرہ کیسے سکھائیں؟ جو سوال ہے وہ جواب دیں نا، جو میرا سوال نہیں ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ ترتیب بھی آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کی ہزاروں الجھنیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ چیزیں مجلس سے سمجھ آتی ہیں، صحبت سے سمجھ آتی ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میں وقت ضائع نہیں کرتا، اللہ کا بہت کرم ہے، میں وقت نہیں ضائع کرتا۔ ہر وقت میں کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں باہر سے میرا سفر ہو، اب کئی گھنٹوں کی، ابھی پرسوں ہماری 6 گھنٹے کی فلائٹ تھی، بہت لمبا سفر تھا۔ اب 6 گھنٹے کیسے گزاریں؟ اس کا ایک حال یہ ہے کہ جہاز کے اندر آڈیو ہے وہ سنیں، فلمیں ہیں وہ دیکھیں، وہ ہم کر نہیں سکتے، کیا کریں؟ میں پھر اپنے موبائل میں مختلف جو مجھے ذوق کے بزرگ لگتے ہیں تو ان کا ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر راستے میں اپنے کان میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہینڈ فری وہ لگاتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں۔ اب نیند بھی آتی رہتی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، جب کچھ سو لیا کچھ سن لیا تو وقت قیمتی بن گیا نا۔ کتنا بہترین طریقہ ہے وقت کو پاس کرنے کا۔ خیر میں نے ان سے گزارش کی، جو میں نے سوال کیا وہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں تو پڑھا لیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا، حفظ کے بچوں سے، آپ جب یہاں درسگاہ سے باہر جائیں تو کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ امام کے پیچھے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے میں نہیں پڑھتا۔ وہ پھر آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے سورۃ الفاتحہ آتی نہیں ہے۔ وہ کہے اگر میں پڑھا دوں تو اس کو جی آپ پڑھا دیں۔ وہ پھر آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھانا شروع کرے گا تو وہ کہے گا الف، حمزہ ہے نا لیکن ہم لوگ الف پڑھتے ہیں نا، الف لام زبر ال۔ یہ میں دفعہ دخلے مقدر کر رہا ہوں کہ میں نے الف لام زبر ال کہہ دیا تو آپ نے سبق کے بعد کہنا اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو شروع میں جس پر زبر زیر ہوتی ہے اس کو الف نہیں کہتے، حمزہ کہتے ہیں۔ کیسا متکلم اسلام، الف اور حمزے میں فرق سمجھتا نہیں ہے اور متکلم اسلام بنا ہوا ہے۔ اس لیے پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں بھی حمزہ ہے، جب اس پر اعراب آ جائے پھر حمزہ ہوتا ہے، اعراب اور سکون کچھ بھی نہ ہو تو پھر الف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ پڑھتے الف ہیں اس لیے میں نے پڑھ دیا۔ تو میں نے کہا وہ کہے گا کہ الف لام زبر ال، ح میم زبر حم، الحم، تو آپ نے کہنا نہیں الف لام زیر ال، وہ کہے گا نہیں الف لام زبر ال، آپ نے کہنا نہیں الف لام زیر ال۔ دوسرے کو میں نے کہنا تو نے کہنا جی الف لام پیش ال، وہ کہے گا نہیں الف لام زبر ال، آپ نے کہنا ال۔ اب ایک پڑھے گا ال، ایک پڑھے گا ال، اور وہ پڑھائے گا ال۔ تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ آپ سے پوچھے گا آپ ال کیوں پڑھتے ہو، آپ اسے پوچھیں بھی تم ال کیوں پڑھتے ہو۔ یہ جو اس کے اوپر وہ کہے گا دیکھو زبر لکھی ہوئی ہے، آپ اسے پوچھو کہ یہ زبر اللہ پاک نے لکھ کے دی ہے، وہ کہے گا نہیں۔ آپ اسے پوچھو یہ زبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دی ہے، وہ کہے گا نہیں۔ تو آپ اسے پوچھو یہ زبر لکھ کے کس نے دی ہے، وہ کہے گا جی یہ تو مجھے نہیں پتہ کس نے لکھی ہے لیکن لکھوائی حجاج بن یوسف نے تھی۔ تو آپ اسے پوچھے گا حجاج بن یوسف اللہ ہے، کہے گا نہیں۔ نبی ہیں، نہیں۔ مکہ کے ہیں، نہیں۔ مدینہ کے ہیں، نہیں۔ کہاں کے ہیں، کوفہ کے۔ یہ مفسر تھے، نہیں۔ محدث تھے، نہیں۔ فقیہ تھے، نہیں۔ کون تھے، یہ کوفہ کے گورنر تھے اور بہت ظالم آدمی تھے۔ کہ یار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا عالم ہو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوفہ کے ظالم گورنر کی بات مان کے میں الف پہ زبر پڑھ دوں گا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں مجھ سے ہوتا۔ اب وہ کیا جواب دے گا بتاؤ، کوئی اس کے پاس جواب نہیں۔ آپ طلبہ ہیں، آپ جواب دے لو گے کہ حمزہ وصلی ہے جو ابتدائے کلام ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے، آپ جواب دے لو گے نا۔ وہ کیسے جواب دے گا، لیکن ابتدائی کلام میں منصوب ہوتا ہے، یہ تو نحو کا ضابطہ ہے، قرآن حدیث کا تو نہیں ہے۔ سوال تو پھر وہ ہو جائے گا نا،
یہ ضابطہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے۔ ابو الاسود دولی نے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ ہیں؟ جس نے ضابطہ بتاؤ نا کس نے دیا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تقلید نہ کریں تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حرف حمزہ، اس حمزہ پر زبر بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں تقلید کتنا اہم مسئلہ ہے؟ اگر تقلید نہ کریں تو قرآن کریم کا پہلا حرف حمزہ الف، اس پر جو زبر ہے وہ بھی دنیا میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، تو آپ تقلید کے بغیر قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، آپ حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلا کام ہے قرآن کریم حدیث پاک کو پڑھنا، بغیر تقلید کے پڑھ نہیں سکتے۔ دوسرا، قرآن کریم اور حدیث پاک کو سمجھنا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اللہ سے سمجھو۔ چلو اللہ سے نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے نبی سے سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے بھی نہیں سمجھ سکتے، نبی پاک بھی دنیا میں نہیں، تو پھر کس سے سمجھو گے؟ اب جس سے بھی آپ سمجھو گے اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، اس پہ دلیل کیا ہوگی؟ وہ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ جو شخص تفسیر کرتا ہے وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، تفسیر معصور ہے، منقول ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ پھر دلیل مانگو۔ اس کا مطلب قرآن کریم کو اور حدیث پاک کو سمجھنا بھی چاہیں تو کسی فرد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اسی کا نام تقلید ہے۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو ایک آدمی کے دفتر میں بیٹھا ہوا، اور آدمی غیر مقلد تھا، اس کے دفتر میں تھا۔ اس کے والد کے تعلقات تھے میرے میزبان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے والد سے ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں، یہ نوجوان ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے آپ سے ملاقات کریں، کہ مل لیتے ہیں۔ میں نے ملاقات کی۔ ان کی عادت ہے اور اچھی عادت ہے کہ ان کی اپنے مسائل پہ تیاری ہوتی ہے، اور جب موقع ملے بات ضرور کرتے ہیں۔ ہماری عادت ہے اور بری عادت ہے کہ اپنے مسائل پہ تیاری نہیں ہوتی، اور کوئی بات بھی کرے تو ہم یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں ہے، ہمارے کابر کی ترتیب نہیں ہے۔ تو ہم ان کے دفتر میں بیٹھے تھے، تو اس نے اپنی اچھی عادت کے مطابق بات شروع کر دی۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہاں پر ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا یہاں وجہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ دیکھیں عام آدمی ہے، عام آدمی، تاجر، کوئی عالم اور طالب علم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں آپ کے پاس کوئی ترجمہ پڑا ہوا ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ ترجمہ تھا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کا۔ میں نے کہا کھولو۔ اب وہاں کیا لکھا ہے؟ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا منہ یہ ذات کا ہوتا ہے یا علم کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں ذات کا۔ تو میں نے کہا پھر مراد علم کیسے ہوا؟ ذات ہوئی نا۔ اب جب اس کا جواب نہیں آیا تو ان کے جو وہاں کے عالم تھے، میں جانتا ہوں، اس نے کہا جی میں شیخ صاحب سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے کہا آپ شیخ صاحب سے نہ پوچھیں، آپ اللہ پاک سے پوچھیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا ہم امام ابو حنیفہ صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو ہم تو ہوتے ہیں مقلد مشرک، اور تم شیخ صاحب سے قرآن سمجھو تو تم موحد رہ جاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ حنفی عالم آیا میں پھنس گیا ہوں، مجھے آیت کا ترجمہ سمجھا دیں۔ اللہ سے پوچھو۔ اللہ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہی رونا ہمارا ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے تقلید چاہیے، نہیں تقلید کریں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سمجھتے تم بھی تقلید سے ہو، سمجھتے ہم بھی تقلید سے ہے، فرق کیا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں تو مانتے نہیں ہو۔ ضد کا کیا علاج ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم اور حدیث پاک کو سمجھنا بھی ہو تو بغیر تقلید کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ تیسرا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنے کا۔ اب قرآن کریم پر عمل کریں گے، حدیث پاک پر عمل کریں گے۔ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں، بعض ناسخ ہیں، تو یہ کون بتائے گا یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے؟ احادیث میں بعض مرجوح ہیں اور بعض راجح ہیں، تو کون بتائے گا یہ مرجوح ہے اور یہ راجح ہے؟ قرآن کی ایک آیت کے دو معنی ہیں،
کس معنی کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. حدیث پاک ایک ہے، اس کے معنی 3 ہیں. کون سا معنی لینا ہے کون سا نہیں لینا یہ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا تو عمل کریں گے نا. تو معلوم ہوا کہ جس طرح عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے تو مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. میں اچھی طرح آپ کو کھول کھول کے بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. جب آپ کو خود شرح صدر ہوگا نا پھر آگے سمجھانا آسان ہوگا. اور دلائل میں بتا رہا تھا قرآن کریم حدیث پاک. نمبر 1 قرآن اور حدیث کو پڑھنا جو کہ بغیر تقلید کے ممکن نہیں ہے. نمبر 2 قرآن کریم حدیث پاک کو سمجھنا جو کہ بغیر تقلید کے ممکن نہیں ہے. نمبر 3 قرآن کریم اور حدیث پاک پر عمل کرنا جو کہ بغیر تقلید کے ممکن نہیں. آپ کو بات سمجھ آئے گی نا، پھر آئندہ کوئی بندہ بھی سوال کرے گا آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا. اور جب مسئلہ کھلتا نہیں ہے نا تو پھر ہر سوال پہ بندہ اٹکتا ہے، کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون، کبھی یہ کتاب کبھی وہ کتاب. اور جب مسئلہ سمجھ آ جائے پھر بندہ ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگر کوئی بندہ یہ بات پوچھے کہ جی تقلید کے بغیر قرآن کریم حدیث پاک نہیں سمجھ آتی تو کیا صحابہ سارے مقلد تھے؟ اب آپ نے پھر پاس جانا ہے، نیا سوال آ گیا. حالانکہ سوال ہے ہی نہیں بھئی، یہ تو اس کے لیے ہے جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھا. صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، حضور پاک حدیث سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. اور مسئلہ بعد والوں کے لیے ہے تو سوال صحابہ کا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں تو نہیں عمل کر سکتا بغیر تقلید کے، بس تم اپنی بات کرو، صحابہ کی بات مت کرو. اس پہ آپ تھوڑا سا کھڑا ہونا سیکھو. جب آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں صحابہ سارے مقلد تھے، وہ تقلید کس کی ہوتی تھی، آپ وہیں بیٹھ جاتے. اب اس سوال کا جواب کیا دیں؟ بات سمجھ آئی؟ یہ بالکل ایسی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح مرزائیت قادیانیت کے رد میں بنیادی طور پہ ہم 3 مضمون پڑھاتے ہیں. نمبر 1 ختم نبوت، اجراء نبوت، نبوت ختم ہے یا جاری ہے. نمبر 2 حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے. نمبر 3 صدق و کذب مرزا، مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ 3 بنیادی مضامین ختم نبوت پہ. لیکن جب بھی آپ کسی قادیانی سے بات کریں یا جب کوئی قادیانی آپ سے بات کرے وہ 3 مضامین میں سے یہ مضمون چھیڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ان کو بتاؤ بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس سے تجھے کیا غرض؟ ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ جس کو تو نبی مانتا ہے وہ نبی ہے یا نہیں. تو اس پہ بات کر. خدا نخواستہ اگر مان بھی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ پھر مرزا قادیانی کی نبوت ثابت ہو جائے گی. بھائی بات اس میں ہے کہ مرزا قادیانی مرتد ہے، اس کے ماننے والے مرتد ہیں، اور تو بحث کیا کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو گئے. ہم رونا رو رہے ہیں کہ اس دور میں بغیر تقلید کے شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور تم کیا پوچھ رہے ہو صحابہ تقلید کس کی کرتے تھے. ہمارا رونا تمہارا ہے اور تم بات کرتے ہو صحابہ کی. ہمیں فکر تمہاری ہے، تمہارا کیا بنے گا، اور تمہیں فکر پڑی ہو صحابہ کرام کی، کون کا کیا بنے گا، رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ جنتی ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی تم فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو اپنی. بات سمجھ آئی؟ آپ نے سنا ہے نا لطیفہ، گاؤں کا بڑا آدمی تھا، نمبردار فوت ہو گیا. یا نمبردار فوت ہوا تو گاؤں کا میراثی تھا. اس نے اماں سے پوچھا کہ اس کے بعد نمبردار کون ہوگا؟ اس نے کہا نمبردار کا بیٹا. اس نے کہا اچھا وہ فوت ہو گیا پھر کون بنے گا؟ کہ نمبردار کا پوتا. وہ فوت ہو گیا پھر کون بنے گا؟ اس نے کہا نمبردار کا پڑ پوتا. وہ فوت ہو گیا تو پھر کون بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا یاد رکھ لے، اس کی 100 نسلیں بھی مر جائیں نا تو نمبردار نہیں بن سکتا. مراسی رہتا ہے، وہ نمبردار نہیں بنتا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ فوت بھی ہو جائے نا تو مرزا نبی نہیں بن سکتا. بات سمجھتے؟ معاملہ صحابہ کا نہیں، معاملہ تمہارا ہے. وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے صحابہ کو پیش کرتے ہیں اور آپ فکر مند ہو تب سوال کا جواب کیا دیں. اس لیے میں اس دورے کے دوران پوری کوشش کرتا ہوں کہ مسئلہ کھولو، شرح صدر کے ساتھ بیان کرو، سمجھ آ جائے تقلید ہوتی کیا ہے بس. ورنہ تقلید کے رٹے رٹائے لفظوں پہ آپ بحث کرتے رہیں گے، یہ لغوی معنی، یہ اصطلاحی معنی، یہ لغوی معنی، یہ اصطلاحی معنی، بس اسی پہ جھگڑتے رہیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ خود سمجھیں.
بس پھر دوسرے کو سمجھائیں۔ یہاں دورے میں آنے والا بندہ دلائل یاد نہ کر سکے، نفس مسئلہ سمجھ کے چلا جائے، آگے دلائل قائم کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جب مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو جتنے دلائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نئی دلیل پھر کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اس لیے ہم اس دورے میں سب سے پہلا جو مسئلہ سمجھاتے ہیں وہ تقلید کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دورے کا نام ہے دورہ تحقیق المسائل، تو پہلے مسئلہ وہ سمجھائیں نا جو تمام مسائل کی بنیاد ہے، پہلے وہ سمجھائیں۔ یہ سمجھ آ گیا تو سب ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھ آئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں جس کا اشارہ یہاں ہم نے فائل میں دیا ہوا ہے۔ شیخو پورہ میرا ایک بیان تھا، تو بیان کے بعد، بیان سے پہلے گھر میں گئے کھانے کے لیے، تو ہمارے جو گھر کے میزبان تھے ان کا بیٹا تھا، 9-10 سال عمر ہوگی، تو انہوں نے اس بیٹے کو بلایا اور کہا جی ذرا اس سے ملاقات کریں۔ میں نے ملاقات کی، ملے، میں نے کہا اس کا کارنامہ، کہا جی اس کی جو ممانی ہے وہ غیر مقلدن ہے، غیر مقلد مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث غیر مقلدن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کی جو ممانی ہے نا، ماموں کی بیوی، وہ غیر مقلدن ہے۔ ان کی عادت ہے مرد ہوں تو بھی خسر پسر کرتے ہیں، عورتیں ہوں تو بھی خسر پسر کرتے ہیں۔ ان کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ذہن بنتا ہے، اس ذہن سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو جب مامی صاحبہ اس گھر میں آئی تو اس نے آ کر بات شروع کر دی، نماز میں رفع دین کرنا چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے، اور امام کی فاتحہ پڑھنی چاہیے، نماز میں ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے، یہ ساری بحثیں اس نے شروع کر دی۔ اب یہ بچہ بیانات میرے بہت سنتا تھا، اس نے اپنی مامی سے کہا کہ مامی ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ مامی نے پوچھا کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ اس نے کہا تقلید پہ۔ مامی کہتی نہیں، رفع دین پہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، غیر مقلد اپنے پسند کا مضمون لاتا ہے۔ مناظرہ یہ علمی جنگ ہے، علمی، اور میدان جنگ میں اپنے پسند کا میدان بناتے ہیں۔ مخالف کے پسند کا میدانوں پہ جنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ مضمون پسند کا رکھتے ہیں، اس پہ ہمیشہ کوشش کیا کریں، شرائط مضمون اپنی پسند کا لائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تقلید پہ کرتے ہیں۔ اس کی مامی کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا تقلید کے علاوہ کریں گے تو ہمارے گھر کی لڑائی ختم نہیں ہوگی، تقلید پر کریں گے ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آج ہم مناظرہ کرتے ہیں ترک رفع دین پہ، کل ہوگا آمین بے سر پہ، پھر ہوگا ٹانگوں پر، پھر ہوگا ترک قرات پہ، پھر ہوگا تراویح پر۔ یہ تو ہر روز مناظرہ ہی ہوتے رہیں گے۔ جب تقلید ثابت ہو جائے گی تو آپ سارے مسئلے ہمارے امام کو مان لو گی، جھگڑا ختم۔ تقلید نہیں ثابت ہوگی، ہم سارے مسئلے آپ کے مانیں گے، لڑائی ختم۔ تو اب ممانی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے، تقلید ایمان ہے، تقلید واجب ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ یہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں تقلید کی شرک ہونے کا۔ تو اس بچے نے کہا پہلے میری پوری بات سنیں، فتویٰ پھر لگانا۔ میرا ماموں حنفی ہے جو مقلد ہے، اور تم میری ممانی ہو، غیر مقلدن ہو، تم مقلد نہیں ہو، تو اگر تقلید کو تم ایمان مانتی ہو تو پھر تمہارا مذہب بدل جائے گا۔ کیوں؟ پھر تم غیر مقلد کی بجائے مقلد بن جاؤ گی، تقلید کو ایمان جو مان لیا۔ اور اگر تم تقلید کو شرک کہتی ہو تو میرا ماموں مقلد مشرک، تم غیر مقلد موحدہ، اور موحد اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا، پھر تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر تقلید کو تم ایمان مانو تو مذہب گیا، اگر تقلید کو شرک مانو تو نکاح گیا۔ اب بتاؤ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ جب یہ لوگ پھنس جائیں تو پھر نکاح کی قربانی نہیں دیتے، ایمان کی دے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، 3 طلاق دے دی ہے، عورت حرام ہو گئی، نہیں آ سکتی، اب لیکن لانا تو ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ غیر مقلد ہو جاؤ، 3 کو 1 کہہ دو، اس کی قربانی نہیں دینی، مذہب کی قربانی دو۔ اب جب وہ پھنس گئی تو اس وقت وہ کہنے لگی آپ نے بھی اس گھر میں رہنا ہے، میں بھی اس گھر میں رہنا ہے، ان بحثوں کا فائدہ نہیں ہے، چلو میں بھی کچھ نہیں کہتی، تم بھی کچھ نہ۔ بس وہیں پر بحث ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنیاد ہاتھ میں پکڑ لی۔ تو آپ بنیاد پکڑیں گے نا تو پھر مسئلہ حل ہو۔ اس پر میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جو محنت ہے نا، اگلی نسلوں میں
بچوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ جو ہماری محنت ہے اگلی نسلوں میں منتقل ہوگی، اگلی نسلوں میں۔ اس پر کئی واقعات ہیں جو میرے علم میں ہے، یہ آئندہ نسل منتقل کیسی ہوئی ہے۔ قصور میں گیا، میرا ایک ساتھی مرید ہے، ان کے چھوٹے بھائی مجھ سے بیعت ہیں، والد مجھ سے بیعت ہے، تقریباً خاندان کے سارے افراد عورتوں سمیت بیعت ہیں۔ ان کے گھر میں گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا 3 سال کا یا 3.5 سال کا ہوگا، دوسرا بیٹا تھا اس کا 2 سال کا۔ اب جب گھر میں گئے نا تو سلام لیتے ہیں، تو جب سلام لیا تو جو چھوٹا بیٹا تھا نا اس نے ایسے ایک ہاتھ سے سلام لیا، جیسے بچے لیتے ہی ایک ہاتھ سے سلام لیا۔ وہ جو بڑا تھا نا 3.5 سال والا، وہ 2 سال والے سے کہتا ہے اوے تو بھابھی ہو گیا۔ 3.5 سال والا 2 سال کہتا ہے تو بھابھی ہو گیا، یعنی تو نے ایک ہاتھ سے مصافحہ لیا، تو غیر مقلد ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگلی نسل میں محنت منتقل ہو گئی۔ آدمی زندگی میں جب یہ محنت منتقل ہوتی ہے، دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کام کرو گے تو میں پھر سمجھ آئی۔ ابھی میں کراچی گیا اس سے پچھلے سفر میں، تو مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا، ہمارے کراچی کے امیر ہیں مولانا شمس، ان نے بتایا اب کسی مدرسے اسکول میں چھوٹا ان کا بچی ہے یا بچہ چھوٹا بچہ وہ گیا، اب اس اسکول میں ایک ٹیچر تھا غیر مقلد تھا، تو جب نماز سکھانی شروع کی تو اس ٹیچر نے کہا اس بچے سے کہ تم ہاتھ یہاں باندھو۔ وہ بچہ کہتا ہے میں کوئی عورت ہوں، میں کوئی عورت ہوں ہاتھ یہاں باندھوں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ایک اندھا نسل میں منتقل ہو رہا مشن۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کام پہ آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، آپ تو بہت بڑے ہو، آپ تھوڑی سی محنت کرو، پھر آپ دیکھنا بھائی کام کرنا آسان کتنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ اگر تقلید کو ایمان کہتے ہیں تو پھر مذہب بدل گیا، اور تقلید کو شرک کہتی ہیں تو پھر نکاح ختم ہو گیا۔ ہمارے پاکستان کے ایک مولانا صاحب تھے، عقیدہ تو گندہ تھا ہی، زبان بھی بہت گندی تھی، مر گئے۔ ان کے مرنے کے بعد کبیر والا ان کی خبر ہے، تو مرنے کے بعد ان کی میسج چلا ان کے ماننے والوں نے کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ صاحب مر گئے اور میسج چلا کہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں ایک جلسے میں گیا تو مجھے بھی چٹ آئی کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے مجھے اعتراض نہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جس قبر میں آپ نے علامہ صاحب کو دفن کیا تھا اسی قبر سے خوشبو آ رہی کسی اور جگہ سے آ رہی؟ کہا اسی سے آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہی قبر ہے جسے خوشبو آ رہی ہے؟ اگر تو آپ کا عقیدہ ہے کہ خوشبو آ رہی ہے اور بالکل سچی بات ہے تو پھر قبر یہی ہوگی، مذہب بدلو۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں قبر تو علیین پر ہے، خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، پھر میسج بدلو۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میسج تبدیل کرنا ہے یا مذہب تبدیل کرنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کبھی بھی کوئی سوال ہے نا، گھبرایا نہ کرو، ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھو، ٹھنڈے دل سے جواب دو۔ اسی وجہ سے بحمد اللہ تعالی ہماری مخالفت کرنے والے پوری دنیا میں اس پر بہت پریشان ہیں، بھئی یہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور اعصاب مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے کسی جگہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ہماری کام کی تربیتی نشستیں چلے گی نا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اعصاب مضبوط کیسے ہوتے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ یہ سمجھ آ گیا کہ بنیادی مسئلہ تقلید ہے؟ بولو، آ گیا سمجھنا؟ آدمی کو سمجھ آ جائے اگلا مسئلہ سمجھانے کا ہے، اور جب سمجھ ہی نہ آئے تو پھر سمجھانا بہت مشکل ہے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں بھی آپ سمجھ جائیں، بس سمجھ جائیں۔ آج اگر آپ نہ بھی سمجھا سکے، اچھی طرح بات یاد رکھ لو، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کام کرو گے اور سمجھی ہوئی باتیں جو دماغ میں بیٹھی ہوں گی وہ انشاءاللہ پھر نکل کے باہر آئیں گی۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مطالعہ ٹھیک رکھو، استاذ ٹھیک رکھو۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ نورانی قاعدہ سے لے کے تعلیم الاسلام نماز حنفی سے لے کے صحیح بخاری، مسلم، موطا امام محمد، طحاوی اور قرآن کریم کی تفسیر تک میرے اساتذہ میں کوئی استاد نہ ملحد ہے نہ بدعتی ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آغاز اپنے والد سے کی ہے، اور جب گھر سے نکلے تو امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاذ محترم
مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے پڑھنا شروع کیا۔ ہمارا پڑھنا وہاں سے شروع ہوا۔ میں حفظ میں ہوتا تھا، حضرت درس قرآن دیتے تھے، ہم سنتے تھے، جو بات سمجھ آتی یاد کرتے تھے، بات نہیں سمجھ آتی پھر بھی یاد کر لیتے تھے، یاد ہو گئی، عرصہ گزر گیا۔ اب جب کام کرنا شروع کیا نا، اب شیخ کی باتیں سمجھ آتی، اب احساس ہوتا ہے زبردست۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر کتاب کا مطالعہ نہ کرو، ہر بندے سے سبق نہ پڑھو، ہر جلسے میں مت جاؤ، ہر کسی سے تعلق مت رکھو، یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ورنہ میں کیا تمہارے سامنے رونا رہوں؟ آپ میں سے اکثر بندے اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں نے بعض ایسے لوگ جن کا نام بڑا ہے، بڑا نام ہے، طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، اور اب یہ ریکارڈنگیں باہر موجود ہیں، مجھے کسی کے اوپر الزام کی ضرورت نہیں ہے، نام بڑا ہے، طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، باتیں غلط کی جا رہی ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 25 سال پہلے جو میں نے مطالعہ کیا تھا نا، جو میرے ذہن میں چیزیں محفوظ تھیں نا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا معنی کہ 25 سال پہلے کا مطالعہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس وقت کسی اچھے بندے کے ہاتھ میں ہوتے، مطالعہ ٹھیک ہوتا نا، تو آج طلبہ کو ٹھیک باتیں بتاتے، آج رجوع نہ کرنا پڑتا، آج منتیں کر کے معافی نہ مانگنی پڑتی۔ یہ بات آپ کان کھول کے سن لو، میری ذاتیات پہ 1000 بندے بول سکتے ہیں، میں اہل باطل کی بات نہیں کرتا، اہل حق کی بات کرتا ہوں۔ میری ذات پہ 1000 اعتراض کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک جب میرے سامنے نہیں ہے۔ دور رہ کے اعتراض کریں کہ سامنے بیٹھ کے اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ویلیو وقت ہی نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی میری ذات پر اعتراض کریں گے۔ لیکن آپ اہل حق کا ایک فرد ثابت کرو جس نے آج تک میرے مسئلے پر اعتراض کیا۔ کوئی آپ کے علم میں ہے؟ کوئی آپ کے علم میں میرے عقیدے اور مسئلے پر اعتراض نہیں کریں گے؟ بندہ ٹھیک نہیں ہے، شہرت کا جو بھی کہتے رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا۔ ذاتیات پر اعتراض کر لیں گے، ہمارے عقیدے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ معصوم نبی ہوتا ہے یا غیر نبی؟ جی، میں معصوم ہوں، اگر کوئی میرے اندر بدعملی ہو بھی تو میں نبی تو نہیں ہوں نا، معصوم تو نہیں ہوں نا، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر مومن ہوں۔ جی، اس لیے ہمارے عمل پر تو کوئی اعتراض کر لے گا کہیں سے بھی کھینچ کھانچ کے، ہمارے عقیدے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اور لوگ اعمال پہ شاباش دیتے ہیں، عقیدوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بڑے درد کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، نہ ہر کسی کا بیان سنو، نہ ہر کتاب کا مطالعہ کرو، نہ ہر کسی سے پڑھو، نہ ہر کسی سے تعلق رکھو۔ یہ تھوڑی عمر خالص کتاب، خالص عقیدہ، خالص بندوں سے رابطہ رکھو، پھر انشاءاللہ تو تمہاری عمر تھوڑی ہو گئی نا، پھر تم فخر سے کہو گے جیسے آج میں کہہ رہا ہوں۔ اور جب بھی مطالعہ کرنا ہو، یہ کتابیں چھوڑو، باطل کی کوئی کتاب نہ پڑھو۔ اور میں اگلی بات بھی کہتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات آج سمجھنا ہے، آپ نے کسی مسئلے پر کام کرنا ہے، اس مسئلے پر عربی کتابیں اور بڑی کتابیں مت دیکھو، سب سے پہلے اس مسئلے پر اردو کتابیں اپنے اکابر کی دیکھو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد اوپر کی کتابیں دیکھو، کبھی گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ کیونکہ ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں، میں تو اردو مطالعہ کرتا نہیں، میں تو ہمیشہ عربی کتاب دیکھتا ہوں، ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ بھئی اس فخر کو چھوڑو، پہلے اپنے اکابر اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، اپنے اکابر کی کتابیں اس مسئلے پر پڑھو، مسئلہ سمجھ آ گیا اب اوپر کتابوں کا مطالعہ کرو۔ جب تک نہیں سمجھ آتا ڈائریکٹ اوپر کی کتابیں پڑھو گے تو تمہیں اپنے اکابر کی کتابوں سے اچھا خاصا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اب عنوان یہ نہیں، میں اس پہ شروع کروں گا تو بات ایک بڑی لمبی شروع ہو جائے گی۔ آپ میں سے وہ طلبہ جن نے دورہ حدیث کیا ہے اور صحیح بخاری پڑھی ہے، ان نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ امام زہلی حضرت امام بخاری کے سبق میں گئے، اور امام زہلی نے اپنے خاص نہ اللہ سے دعا مانگی اور شاگردوں سے کہا دعا کرو وہاں یہ قرآن حادثہ قدیم ہے، یہ مسئلہ نہ چھڑے، دعا کرو مجھے خطیہ کو مسئلہ نہ چلا جائے۔ اور طلبہ کو سختی سے منع کیا کہ حضرت امام بخاری سے اس مسئلے پر تم نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ ایک طالب علم نے پھر بھی سوال کر دیا، باز نہیں آتے۔ اس نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لفظی بالقرآن حادث ہے یا قدیم ہے؟ امام بخاری فرمایا کہ لفظی بالقرآن حادث ہو۔ کیوں؟ اب امام بخاری فرمانے لگے اقوالنا افعالنا، اقوالنا افعالنا و افعالنا حوادث،
تو لفظی بالقرآن یہ بھی ہمارا فعل ہے، ہمارا قول ہے۔ حدیث امام زہری اٹھ گئے، امام بخاری کا بائیکاٹ کر دیا، زندگی بھر امام بخاری سے نہیں بولے، اور یہی مخالفت امام زہری کی امام بخاری کو بہت دور تک لے گئی۔ اب جو بھی طالب علم اس کو پڑھے گا نا جی، وہ یہی سمجھے گا کہ امام بخاری اور امام زہری کا یہ ذاتی رنجش تھی، عقیدے کا اختلاف تھا، یا امام زہری ٹھیک ہے یا امام بخاری ٹھیک ہے۔ اور مجھے اس پر کوئی الجھن نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے اردو کتاب مولانا ادریس قادری کی پڑھی ہے اور ان دونوں کے اختلاف کی حقیقت کو سمجھا ہے، مجھے کوئی الجھن نہیں۔ اور جب میں چھیڑوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا یار کیسی بات اس نے کی ہے۔ میں نے مولانا قادری کی یہ جملہ سمجھا کہ ان میں اختلاف کیا تھا، وجہ کیا تھی، اس پر تھوڑا سا نا وقت چاہیے، آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو آپ کو پھر احساس ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنے اکابر کو تو پڑھ لو، پھر اوپر جانا، پھر آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ ہماری کتابیں آ رہی ہیں نا۔ میں جو کہ ساتھی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے مل کر؟ جی، میں نے کہا میری کتابیں ساری خریدو اور بالاستیاب ایک ایک پڑھو۔ جب ساری میری کتابیں پڑھ لو گے نا میری، اس کے بعد پھر مجھے جاننا سمجھے مجھے بتانا کہ جی فلاں مسلک، فلاں عقیدہ، فلاں، مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، اگلی بات پھر کر لیں گے۔ خیر وہ جب کام کی باری اس میں بات چلائیں گے، تو درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن سازی کے لیے کہتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا رخ ٹھیک چلے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ تقلید اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو 4 باتیں سمجھائیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید پہ دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ یہ 4 باتیں سمجھا لیں گے تو الجھن ختم ہو جائے گی، کیونکہ الجھن کی بنیادی وجہ کہ بندہ تقلید کا معنی نہیں سمجھتا۔ جب تقلید کا معنی سمجھ آ گیا الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کتنی باتیں سمجھانی ہیں؟ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصان۔ یہ 4 باتیں سمجھائیں۔ جب آپ تقلید کے دلائل دینا شروع کریں نہ تقلید کا مسئلہ سمجھائیں، تو پہلے آپ تقلید کی تعریف کر لیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے۔ کیوں میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جس نے بھی تقلید کا انکار کرنا ہے وہ تقلید کا شرعی معنی بیان نہیں کرتا، وہ تقلید کا لغوی معنی بیان کرتا۔ یہ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تقلید کہتے ہیں جعل القلادۃ فی العنق، اپنی گردن میں پٹا ڈالنا۔ ہم کوئی جانور اپنے گلے میں پٹا ڈالیں؟ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد بنایا ہے، ہم کیوں پٹا ڈالیں؟ اب یہ بندہ سمجھتا ہے بڑا صاحب علم آدمی ہے، بڑی معقول اس نے بات کی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو تقلید پر ہماری بات ہو رہی ہے، یہ تقلید شرعی مسئلہ ہے یا لغوی مسئلہ ہے؟ جو شرعی مسئلہ ہے، وہ شرعی مسئلہ ہے تو پھر تقلید کی شرعی تعریف کرے نا۔ مسئلہ شرعی ہے، تعریف لغوی ہو رہی ہے۔ اگر یوں تقلید کا انکار کریں گے تو پھر کل آپ سے کوئی بندہ کہہ دے گا میں نماز نہیں مانتا۔ کیوں؟ لغت میں لکھا ہے نماز کہتا ہے تحریک الالیتین، اپنے چوتڑوں کو حرکت دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے کہ چوتڑوں ہلا کے ڈانس کرتے پھرو؟ میں نہیں مانتا۔ کیا سمجھاؤ گے تم اس کو؟ کل کو تمہیں ایک بندہ کہہ دے گا اذان نماز تو بعد کا مسئلہ، میں اذان نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں، ہمارے گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ بہترین خربوزے آئے ہیں، یہ 10 روپے کلو ہیں، جس ماں بہن نے لینے آ کر لے لو۔ یہ ہے اذان، تو میں نہیں مانتا۔ تو اذان کا معنی تو اعلان ہی ہے لغت میں نا۔ الاذان هو الاعلام، اذن مؤذن ایۃ العیر، سورۃ یوسف میں کہ ایک بندے نے اعلان کیا تھا او قافلے والوں تم نے چوری کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ مؤذن تو وہ ہوتا ہے جو نیک لوگوں پر الزام لگائے۔ دیکھو سورہ یوسف میں وہ کہہ رہا تھا تم چور ہو، حالانکہ انہوں نے چوری تو کی نہیں تھی، تو اس کو قرآن نے مؤذن کہا۔ میں ایسا مؤذن نہیں مانتا جو جھوٹے الزام لگاتا پھر، اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر آپ کیا کہو گے بتاؤ؟ جو بندہ کہہ دے گا جی نہیں میں روزہ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ روزہ کا معنی ہوتا ہے امساک، اور میں حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا میں تجھے امساک کی دوائی دیتا ہوں لیکن 2000 کی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو امساک کی دوائی 2000 کی ملتی ہے، تو میں ایسا روزہ کیوں مانوں؟ آپ اسے سمجھاؤ گے یار حکیم کا امساک اور ہوتا ہے، شریعت والا امساک اور ہے۔ ہم شریعت والے امساک کی بات تو حکیم لے کر بیٹھا ہوا ہے،
لغوی ہے نا، اعتراض تو ہو جائے گا۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے جی میں حج ہی نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ حج کا معنی ہوتا ہے القصد و ارادہ کرنا، خواہ گناہ کا ہو خواہ نیکی کا ہو۔ تو گناہ کا ارادہ میں تو نہیں کر سکتا، میں کیسے حج مانوں؟ آپ اسے کہیں گے یار حج شرعی معنی ہے، تو شرعی معنی بیان، شرعی مسئلہ ہے، شرعی معنی بیان کرو۔ ہم کہتے ہیں جس طرح اذان شرعی مسئلہ ہے تو شرعی تعریف کرو، نماز شرعی مسئلہ ہے تو شرعی تعریف کرو، حج شرعی مسئلہ ہے تو شرعی تعریف کرو، روزہ شرعی مسئلہ ہے تو شرعی تعریف کرو، تقلید شرعی مسئلہ ہے تو پھر شرعی تعریف کرو۔ یہ لغوی تعریف سے دھوکہ مت دو عوام کو، یہ ہمیں بتاؤ۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ حل ہو گیا مسئلہ، اس میں کیا الجھن کی بات؟ پھر دوسری بات انہیں سمجھاؤ، انہیں کو یار ہم میں اور تم میں فرق ہے کہ تمہارے پاس علم کی کمی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں، اللہ نے بھرپور ہمارے اکابر کو علم دی ہے اور ہم نے اپنے اکابر سے علم لیا ہے۔ کیوں؟ جب آدمی کا علم ادھورا ہو تو مسئلہ بھی ادھورا ہوتا ہے، اور جب علم پورا ہو تو مسئلہ بھی پورا ہوتا ہے۔ یا تو تم جاہل ہو یا تم بددیانت ہو۔ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو کہ قلادہ کا معنی پٹا ہے، اور اس پر تم لغت کے بعد حدیث بخاری کی پیش کرتے ہو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کنت افتل قلائد الغنم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حج کی قربانی کے لیے جانور ہوتے ان کے گلے میں جو پٹا ڈالنا ہوتا تو رسی میں بٹتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ تو دیکھو صحیح بخاری میں ہے کہ قلادے کا معنی پٹا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یا تم بددیانت ہو یا جاہل ہو۔ کیوں؟ جس صحیح بخاری میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قلادہ کا معنی پٹا ہے، اسی صحیح بخاری میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حلقت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء میری بہن تھی، میں نے ان سے ہار ادھارا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں گئی، میرے گلے کا ہار جو اسماء سے میں نے لیا تھا وہ گم گیا۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبھا رجالا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا اس کو تلاش کرو۔ وہ اس کو تلاش کرتے رہے، اور نماز کا وقت آ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت آ گیا، لیسوا علی وضوء، نہ ان کا وضو تھا، ولم یجدوا ماء، نہ ان کے پاس پانی تھا، فصلوا، ان نے نماز پڑھ لی، وہم علی غیر وضوء، بغیر وضو کے، فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی تھی، پانی تھا نہیں، وضو نہیں تھا، ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ آیات التیمم، اللہ پاک نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو جس صحیح بخاری میں جن امی عائشہ سے قلادہ کا معنی پٹا منقول ہے، اسی صحیح بخاری میں اسی امی عائشہ سے قلادہ کا معنی ہار بھی منقول ہے۔ تو تمہارا چونکہ علم ادھورا ہے اس لیے تمہارا مسئلہ ادھورا ہے، ہمارا علم پورا ہے تو ہمارا مسئلہ بھی پورا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جانور کے گلے میں ڈالو تو پٹا بن جائے گا، انسان کے گلے میں ڈالو تو ہار بن جائے گا۔ ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں والا معنی لیتے ہیں، اور تم جانور ہو تو جانوروں والا معنی لیتے ہو۔ تمہیں یہی معنی کرنا چاہیے بالکل، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معنی لیتا ہے نا۔ تو تم ہار کرو، پٹا کرو، ہم ہار کرتے۔ تو یا تو تم جاہل ہو اور یا بددیانت ہو کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی تم امت کو پورا مسئلہ بتاتے نہیں ہو، اور ہم امت کو پورا مسئلہ بتاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اگلی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، اور میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں بھی آپ سمجھاؤ، کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جانور جانوروں والا معنی اور انسان انسانوں والا معنی کرتا ہے۔ پھر جانوروں کی قسمیں ہیں، جانوروں کی قسمیں ہیں، شیر ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، اور جانور ہیں مختلف۔ اسی طرح بسا اوقات کسی انسان کو خاص جانور کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں اس جانور کی خاص صفت موجود ہوتی ہے۔ تو کسی کے اندر خاص صفت بتانی ہو نا تو اس کو اس صفت بتانے کی بجائے اسی جانور کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ الو ہے، کیا معنی ہے؟ الو چلاک بہت ہوتا ہے۔ فلاں بندہ کوا ہے، ہوشیار بہت ہے۔ خرگوش ہے، تیز بہت ہے۔
چیتا ہے، چیتا تیز رفتار ہے، شیر ہے دلیر بہت ہے، گیدڑ ہے بزدل بہت ہے، بھینس ہے سست بہت ہے، کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ گدھا ہے، کیا معنی؟ جی بیوقوف، صرف بیوقوف نہیں ہے، میں بات سمجھایا کرتا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ابھی بیوقوف ہے گدھا ہے، اور ایک اور بھی وصف نکالتے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کیا گدھے کی طرح ہینگتا پھر رہا ہے، انسانوں کی طرح بات کر، کہتے نہیں کیا گدھے کی طرح آواز نکال رہا ہے، انسانوں کی طرح ہینگتا گدھے کی طرح، قرآن کریم میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، مکروہ قسم کی آواز یہ کس کی ہے؟ گدھے، کیا گدھے کی طرح ہینگتے ہیں، انسانوں کی طرح بات کر، ہمارے علماء کا آپ کلام سن لو کیسے انسانوں کی طرح ہے، اور ان کی تقریریں سن لو آپ کو سمجھ آ جائے گی انکر الاصوات لصوت الحمیر کون ہے، آپ کو سمجھ آ جائے، میں سناتا رہتا ہوں نا، کہتے ہیں وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، تقریر ہو رہی ہے، وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، تے مک مسالہ جاندا جدوں واری سر دیا وے، یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جیسے یہ پڑھنا ہے اسی طرح پھر قرآن پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نہیں یہ میری رائے تو نہیں ہے نا، میں نے تو پہلے آپ سے کہا بھی میں محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل اور شارح ہوں، پہلے نقل بتا دی پھر اس کی شرح کر دی، ان کی نقل بھی لگا دی پھر ساری شرح بھی کر دی، اب ان کو چاہیے اپنے علماء کو سمجھائیں بھئی دیکھو آپ کی آواز پر قرآن بولتا ہے، جس طرح میں ان سے کہتا ہوں نا من شر الوسواس الخناس، تمہارا نام بھی میں نے قرآن سے نکالا ہے، تمہاری آواز بھی قرآن سے نکالی، تو میں نے کہا تم تو ہمیں شاباش دو کہ تمہاری آواز پر بھی دلیلیں پڑھ رہا ہوں، پوچھے بھی یہ لہجہ کہاں پر ہے، کوئی جی قرآن میں ہے، میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ تقلید مسئلہ شرعی ہے یا لغوی، تو شرعی مسئلے پر شرعی تعریف کرو نا، پھر لغوی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اب ان سے پوچھو تقلید کی شرعی تعریف کیا ہے بتاؤ، تقلید کی شرعی تعریف بتاؤ، وہ جی فلاں نے لکھا ہے، فلاں فلاں چھوڑو تم بتاؤ، قرآن کریم کفر کا رد کرتا ہے، قرآن کریم شرک کا رد کرتا ہے، احادیث میں بدعت کا رد ہے، تو حدیث میں بتایا نہیں بدعت کیا ہے، کل محدثۃ بدعہ بتایا نا، شرک کی رد کرتا ہے تو قرآن بتاتا نہیں شرک کیا ہے، تو جب تقلید کا رد قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر بتائیں گے نا تقلید کا معنی کیا ہے، نکالو قرآن کریم سے تقلید کی تعریف، نکالو حدیث پاک سے تقلید کی تعریف، رد تقلید کا کرنا ہے اور تعریف فلاں نور الانوار نے لکھی ہے، اسامی نے لکھی ہے، حضرت تھانوی نے لکھی ہے، ان کی آپ تعریف مانتے ہو؟ جو تعریف انہوں نے کیا مانتے ہو یہ تعریف ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر ان کی اگلی بات بھی مانو، اور اگر تعریف ہی غلط ہے تو پھر ان کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا تو مجھے ایک لڑکے نے یہ بات کی، تقلید کرنی چاہیے، میں نے کہا کرنی تو چاہیے لیکن پہلے یہ پتہ ہو تقلید ہے کیا، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بات کا مسئلہ ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں تقلید ہے کیا۔ مجھے کہتا ہے تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا، میں نے کہا کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا یہ تقلید ہے؟ کہتا ہے جی ہاں، میں نے کہا یہ تقلید تعریف کس نے کی ہے؟ اب اس نے حوالہ رٹا ہوا تھا جی فلاں نے کی ہے، میں نے کہا یہ تعریف ٹھیک ہے، بلا دلیل بات کو مان لینا یہ ٹھیک ہے تقلید کی تعریف؟ اس پر آپ نے ان سے دلیل مانگی ہے کہ یہ جو آپ نے حضرت صاحب تقلید کی تعریف کی ہے، اس نے اپنے غیر مقلد عالم کا نام لیا کہ ان نے بتایا کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بلا دلیل بات کو ماننا، میں نے کہا جب انہوں نے آپ کو یہ بات فرمائی تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بلا دلیل بات کو ماننا،
یہ تقلید کی تعریف ہے، اس پر تو نے ان سے دلیل مانگی ہے؟ میرے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا تقلید کسے کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا تقلید کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں من المطر فر وتحت المیزاب قر، بارش سے دوڑا پر نالے کے نیچے رک گیا۔ بھائی بارش میں بھیگتا رہتا تو پانی تو صاف تھا نا، وہاں سے دوڑ کے جو پر نالے کے نیچے رکا ہے، پانی بارش والا ہے اور ساتھ مٹی کا گند بھی ملا ہوا ہے۔ اس محاورے کا پورا معنی سمجھا کرو، صرف یہ نہیں کہ بارش سے بچا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، نا، صاف پانی سے بچا اور گدلے پانی کے اندر چلا گیا، یہ معنی ہوتا ہے اس محاورے کا۔ ہم بس اوقات محاورات بیان کرتے اور معنی نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا تقلید کی تعریف کی ہے، اس پر دلیل مانگی، کہتے نہیں۔ میں نے کہا تقلید کرتے بھی ہو، تقلید کا انکار بھی کرتے ہو، عجیب بات ہے یہ۔ تو جب تقلید شرعی مسئلہ ہے تو پھر دلیل شرعی چاہیے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں اب دلیل پیش کرو۔ تقلید کی تعریف پہ دلیل پیش، وہ تو نہیں کر سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں جب تقلید ہم کرتے ہیں تو تعریف ہم کریں گے نا، تقلید ہم کرتے ہیں تو تعریف بھی ہم کریں۔ کہتے نہیں تقلید تم کرتے ہو، تعریف ہم کریں گے۔ میں نے کہا اس لیے پھر میں تمہیں کہتا ہوں تم بیوقوف ہو، پھر تمہیں ہم سے ناراضگی ہوتی ہے کہ کیوں کہتے ہیں۔ جب تقلید میں کرتا ہوں تو تقلید کی تعریف میں کروں گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ فتویٰ تم لگاؤ اور تعریف بھی تم لگاؤ اور مجھ سے پوچھو نہ کہ تمہارے تقلید کا معنی کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس لیے تقلید کی شرعی تعریف اچھی طرح سمجھو، بات یہ نشین ہو گئی۔ تقلید کی شرعی تعریف ہمارے اکابر نے فرمائی ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس تقلید کی تعریف کو سمجھانا کیسے ہے۔ تقلید کی تعریف فرمائی ہے اور اس کو سمجھانا کیسے ہے۔ اب دیکھو کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر جو تقلید کی تعریف ہے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیہ من غیر نظر الی الدلیل فکأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ فی عنقہ بلا مطالبۃ دلیل۔ تقلید کی تعریف کیا کی ہے کہ کسی شخص کے قول کو یا کسی کے فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لینا، اپنے گلے کا ہار بنا لینا، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ بات اس کی ٹھیک ہے، دلیل کے مطابق ہے، لیکن اسے دلیل نہ مانگے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کسی کے قول یا فعل کو گلے کا ہار بنا لینا، یہ گلے کا ہار کیسے بن سکتا ہے؟ یہ گلے کا ہار ایسے بن سکتا ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن دلیل تو دینا، کہتے ہیں نہیں آپ کی بات سر آنکھوں پہ، دلیل تو دینا۔ اب یہ سر آنکھوں پہ یہ محاورہ ہے، اس کا معنی نہیں کہ جیسے سر آنکھوں پر ایسے دلیل بھی سر کے اوپر رکھ لیں گے، ایسا بات رکھ لیں گے، ایسا معنی نہیں ہوتا۔ ہم فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اکابر کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن اکابر تو ہوں نا۔ اب یہ جوتیاں سر کا تاج، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے جوتیوں کو دیکھا کہ سر کے اوپر بطور تاج کے رکھا ہو؟ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح بڑے لوگ اپنے سر پہ تاج کی حفاظت کرتے ہیں اور تاج کو محفوظ رکھنے کے لیے گردنیں کٹواتے ہیں، تاج اپنے سر سے اترنے نہیں دیتے، ہم اسی طرح اپنے اکابر کی جوتیوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ معنی یہ نہیں ہوتا کہ جوتیاں سر پہ رکھنی۔ آپ کی بھائی اولیاء کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، لیکن ولی تو ہونا۔ اب یہ جو کہتے ہیں پاؤں خاک آنکھ کا سرما، کوئی ڈالتا تو نہیں ہے اس کو، یہ صرف محاورات ہوتے ہیں کہ ہم ان کی قدر ایسے کریں گے جیسے سرمے کو سنبھالتے ہیں آنکھ میں ڈالنے کے لیے، لیکن ولی تو ہو۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم ان کے قول اور فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ وہ تعریف ہے جو ہمارے حضرات نے کی ہے، لیکن اس دور میں مسئلہ سمجھانے کے لیے جو تعریف ہم نے کی ہے آپ نے فائل میں دیکھ لی ہے، اس تعریف کو اچھی طرح آپ سمجھو۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو مان لینا، مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ دیکھو کتنی قیود آ گئی۔
یہ ہے تعریف جو علماء کی زبان میں کہتے ہیں جامع لجمیع الافراد اور مانع عن دخول الغیر، جیسے کہتے ہیں تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے نا، یہ تعریف ہے جامع اور مانع، اور اس سے جامع اور مانع تعریف شاید تمہیں تلاش کرنے سے کہیں ملے، شاید۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور میں طلباء سے کہہ دوں تعریف کو ذہن میں رکھ لیں، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ میں کبھی طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تعریف لکھیں اور کسی بڑے سے بڑے بندے کے پاس جائیں اور اس میں یہ کہیں کہ میں نے استاد جی آپ کی کتاب پڑھی ہے، میں نے حضرت تھانوی کی پڑھی ہے، میں نے بہت سارے کابر کی تعریف پڑھی ہے اور ان کی روشنی میں میں تقلید کا یہ مفہوم سمجھاؤں، تو آپ یہ فرمائیں ٹھیک ہے غلط ہے، دیکھنا آپ کو داد کتنی ملتی اور کتنا آپ کو لائق ترین طالب علم شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہی کہہ دو جی مولانا الیاس گھمن صاحب یہ تعریف کرتے ہیں، پھر دیکھنا آپ کو دوبارہ تخصص کا مشورہ کیسے ملتا ہے۔ اور جاؤ اس کے پاس، اور جاؤ، کیا علم ہے یہ؟ کیا کوئی بات ہے کہنے والی؟ ایک نئی بات لکھ دی ہے بس۔ آپ دیکھنا نام نہ لو پھر پیش کرنا۔ ایک جگہ میں ضلع کا نام نہیں لیتا، ایک جگہ میں گیا تو چھٹیوں میں ہم صراط مستقیم کورس کرتے ہیں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں صراط مستقیم کورس اپنے علاقوں میں چھٹیوں میں کرواؤ۔ آپ جب یہاں سے جاؤ صراط مستقیم کورس لو، کورس میں شرکاء کو صراط مستقیم قیمتاً دو، پھر ان کے لیے یہاں سے اسناد منگواؤ اور باقاعدہ صراط مستقیم کورس شروع کرواؤ۔ آپ کے کالج کا نوجوان آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ آپ نے اپنے علاقے میں بچیوں کا مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کا مدرسہ کامیاب ہو، اس کے لیے آپ صراط مستقیم کورس کروائیں۔ یہ بچیوں کی چھٹیوں کے دن ہیں، وہ کورس پڑھیں گی اور اس میں سے آپ کے مدرسے کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ ہم نے خود کر کے دیکھا ہے، صرف سنی بات نہیں ہے۔ اور اس صراط مستقیم کورس میں 40 اسباق ہیں، آپ چاہیں تو 40 دن میں پڑھائیں، چاہیں تو 20 دن میں، چاہیں تو 5 دن میں، آپ کا مسئلہ ہے۔ اور 40 اسباق میں سے روزانہ ہر سبق کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 مسئلہ، نمبر 1 عقیدہ آیت، نمبر 1 آیت، ہر سبق کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 پھر ذہن میں رکھیں ہمارے صراط مستقیم کی 40 اسباق ہیں اور ہر سبق کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ آپ اس کی جامعیت دیکھیں، اس کا سقم صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر نام میرا لکھا ہوتا ہے اور گاؤں کا نام ساسی جنوبی ہوتا ہے، بس۔ اس پر میں آپ کو لطیفہ سنانے لگا تھا۔ ایک جگہ پر میں گیا اور وہاں مشورہ چل رہا تھا کہ چھٹیوں میں کون سا کورس ہونا چاہیے، کوئی قرآن و سنت کہتے، کوئی فقہ کہتے، کوئی دین کہتے، مختلف نام چل رہے تھے۔ خیر اس میں عنوان طے ہو گئی فلاں عنوان پہ ہونا چاہیے۔ مجھے مولانا آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا جو مشورے میں تھا جو وہی میری رائے، میں اتفاقاً گیا تھا، میرا آگے بیان تھا۔ کورس کا نام طے ہو گیا۔ اب یہ طے ہوا کہ مرتب کورس بچوں کو نہیں پڑھایا جائے گا، بچیوں کو بھی نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ہر استاذ کے ذمہ جو سبق ہیں وہ اپنا سبق لکھ کے لائے گا اور اس سے صبح اپنی فائل سے پڑھائے گا۔ ٹھیک، میں یہ بات خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اتنے اچھے جید عالم، ان کے ذمہ جو سبق تھا، میں کچھ دن بعد گزرا، میں نے ان کا سبق دیکھا تو صراط مستقیم کے صفحے فوٹو اسٹیٹ کیے۔ میں نے کہا چلو یہ فوٹو اسٹیٹ چھوڑ دیتے، اپنے ہاتھوں سے تو لکھ لیتے نا یار۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کورس آپ نے خود مرتب کیا ہے، اور اگر یہ کرنا ہی تھا تو سیدھا کورس کا نام لے کر بتاؤ بھئی یہ صراط مستقیم کورس ہے۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، میں آج کے لیے نہیں کہہ رہا، اور میں اپنے سادہ خدمت میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو 1000 سال بعد کے لیے سوچو، 1000 سال بعد کے لیے سوچو۔ حکیم الامت تھانوی جب زندہ تھے تو اس وقت حکیم الامت تھانوی خطبات حکیم الامت کے حوالے نہیں ہوتے تھے، خطبات حکیم الامت کے حوالے ہم پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم جو جمع ہو رہے ہیں نا، یہ خطبات متکلم اسلام آج نہیں ہوں گے، یہ بعد والی نسلیں حوالے دیں گی اور تمہیں پھر سمجھ آئے گا ہم نے کام کیا کیا۔ میں ابھی ملیشیا میں تھا، پچھلے سفر میں گیا تو 8 ایکڑ پر مشتمل ملیشیا میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے جامعۃ الامام محمد بن ادریس شافی۔ میں ابھی اس سفر میں گیا ہوں، 1 ایکڑ پر مشتمل بنیاد، جامعہ عبداللہ بن مسعود،
اگلی دفعہ کیا کام ہوگا خدا جانتا ہے، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ملکوں کے ملک ہیں بحمدللہ جہاں پہ اب کام شروع ہے، اور ہم موجودہ حالات کو نہیں دیکھ رہے، ہم آئندہ نسلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نسل کے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ میری گزارش سمجھ آئیے آپ کو؟ تو آپ یہ چھٹیوں میں صراط مستقیم کورس کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کی افادیت کتنی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم نے رمضان کو بھی قیمتی بنایا۔ رمضان گرمی کا ہوتا ہے، لوگ شوق سے اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور بعد میں دن پورے نہیں ہوتے، وقت زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔ ہم نے مرتب کر دیا اعتکاف کورس۔ آپ اعتکاف کورس لے لیں، آپ کے علاقے میں مساجد ہیں، آپ 5 مسجدوں میں اعتکاف کورس کرائیں، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں۔ اور ہمارے ایسے اساتذہ ہیں، مفتی حسنان وغیرہ موجود ہیں، یہ کراچی کراتے ہیں، بعض مساجد میں کراتے ہیں۔ آپ اعتکاف کورس لے لیں، اعتکاف کورس میں بھی اسی طرح 40 حدیثیں، 40 عقیدیں، 40 مسنون دعائیں ہم نے اس ترتیب پر مرتب کیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ 10 دن کا اعتکاف کورس کر لینا، وہ اتنا مضبوط عقیدے والا ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی آسان ترتیبیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ خیر اب میں وقت یہ نہیں، میں کارگزاری کے حوالے سے میں آپ خدمت پیش کرتا کہ ہم نے کون سے عنوان کس عنوان پہ، ابھی میرے پاس موبائل موجود ہے، مجھے ابھی ملیشیا ایک صوبہ کلنتن ہے، وہاں سے ایک مولانا صاحب کا میسج آیا، انہوں نے کہا جی آپ کا کل والا میسج میں نے 65 ملیشین زبان جاننے والوں کو بھیج دی ہے۔ جمعرات کو ہمارا جو میسج جاتا ہے، اب نیا ساتھی اس نے کہا جی میں نے ملیشین میں اس کا ترجمہ شروع کر دیا ہے۔ ہمارا ایک میسج جمعرات کو جانے والا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ آپ میڈیا سے منسلک نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں کہ باہر عقائد کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے، اور عقائد میں فساد کہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری مغرب کے بعد نشستیں ہیں نا، اس میں جتنی میری حصے کی نشستیں ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تعریف ذہن میں رکھ لی، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ یہ 11 شرطیں ہیں، یہ سمجھ آئیں تو پھر تقلید پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور سارے اعتراض خود بخود صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شک کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ۔ میں کچھ تمہید ساتھ چلاتا ہوں، اب میں تسلسل سے سبق کو شروع کریں گے کل بھی انشاءاللہ، تاکہ ذرا جلدی پورا ہو۔ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ۔ یہ مسائل اجتہادیہ یہ تقلید کا دائرہ ہے۔ مسائل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واضح اور نمبر 2 غیر واضح۔ جو مسائل واضح ہیں اس میں تقلید نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5، اس پہ کوئی تقلید نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض، اس پہ کوئی تقلید نہیں ہے۔ واضح مسائل میں تقلید نہیں ہے، تقلید ہوگی مسائل غیر واضح، اور غیر واضح مسائل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ۔ مسائل یہ مسئلہ کی جمع، غیر منصوصہ یعنی ایسا مسئلہ جو قرآن نص ہے، حدیث نص ہے، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث پاک میں صاف مذکور ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ۔ مسئلہ تو قرآن میں ہے لیکن اس مسئلے پر آیتیں 2 ہیں، مسئلہ حدیث میں ہے لیکن اس مسئلے پر حدیثیں 2 ہیں، تعارض ہے، تو کس مسئلے کو لیں کس کو نہ لیں۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ۔ مسئلہ قرآن میں ہے لیکن واضح نہیں ہے، اجمال ہے، کچھ ابہام ہے۔ مسئلہ حدیث میں ہے اور اس میں کچھ ابہام اور اجمال ہے، کھلا ہوا، تفصیل نہیں ہے۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، یعنی مسئلہ قرآن میں ہے لیکن جس آیت سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس آیت کے معنی 2 ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جس حدیث میں ہے اس حدیث کے معنی 2 ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ مسئلہ قرآن میں ہے، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ اسی طرح مسئلہ حدیث میں ہے لیکن اس کا حکم واضح نہیں ہے کہ یہ متعین نہیں ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح یہ کیا ہے۔ تو ان 5 قسم کے مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کتنے قسم کے مسائل میں؟ نمبر 1 ادھر دیکھو، اب یاد کرو، نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ
نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ ان 5 مسائل میں تقلید ہوتی ہے، تو 5 قسم کے مسائل میں جب یہ تقلید کا دائرہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر تقلید کی میں ہونے والے شبہات از خود ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بات صرف اس لیے عرض کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ پہلے یہ سمجھیں تقلید کا معنی کیا ہے، اور پھر سمجھیں تقلید کن مسائل کے اندر ہوتی ہے۔ بس جب یہ سمجھ آئے معنی کیا ہے تو وہ جو لغت کا دھوکہ دیتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اور جب یہ سمجھیں تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے، اب یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جب قرآن موجود ہے تقلید کی ضرورت کیا ہے، جب حدیث موجود ہے تقلید کی ضرورت کیا ہے، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی کیا ضرورت میں پڑ گئی ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اب تقلید آپ کیوں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے شبہات صاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔